آج 8 جون 2021 کو بلوچ طلبہ تنظیم BSO آزاد کے سابقہ وائس چیئرمین ذاکر مجید بلوچ کی جبری گمشدگی کو 12 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، جہاں وہ ان تاریخ اسٹیڈیم میں مہذب دنیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو پکار رہا ہے کہ وہ معاہدات جن کی پاسداری کرنے کو تم لوگ اپنا نصب العین قرار دیتے ہو، لیکن آج تم لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے فرعونیت میں شدت آ رہی ہے۔ ذاکر مجید کو 12 سال پہلے 8 جون 2009 کو مصدوم سے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا اور اس وقت وہ BSO آزاد کے وائس چیئرمین تھے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی قبض گزرے ہیں تو ان کو اس بات کا علم اچھی طرح تھا کہ اگر یہ غلام کچھ پڑھیں گے لکھیں گے تو یہ کل کو ہم لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ ذاکر مجید بلوچ کی سیاست کا محور بلوچ نوجوانوں کو تعلیم کی جانب گامزن کرنا، قلم اور کتاب کے ذریعے بلوچوں میں قومی حقوق کی سوچ کو پروان چڑھانا، بلوچ سماج کو قومی حقوق کی سیاست کے جمودی کیفیت کی ہول سے نکال کر متحرک کرنا، بلوچ قوم بالخصوص نوجوان طبقے کو اپنی تاریخ سے آشنا کرنا اور قومی حقوق کی جدت کے لیے قوم کو ذہنی طور پر مسلح کرنا تھا۔ ذاکر مجید اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے مطابق ہی بلوچ قوم کو ان کے حقوق کی جانکاری دے رہا تھا، جہاں وہ انسانی حقوق کا منشور جو اس جانب ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ غلامی کی کوئی بھی شکل ممنوع قرار دی جاتی ہے۔ ذاکر مجید بلوچ کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے قوم کو زیور تعلیم سے آشنا کرنے کی کوشش کی۔ اس کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے قومی حقوق کی بات کی۔ اس کا جرم یہی ہے کہ اس نے سیاست کو حقیقی روپ میں لانے کی کوشش کی اور وہ اس لیے مجرم ہے کہ انہوں نے اس مظالم کے خلاف قوم کو متحرک کرنے کی کوشش کی، اور اس کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے غلامی کی تذلیل زدہ زندگی کے خلاف قوم پہ طاری جمود کو توڑنے کی کوشش کی، جو ہر مہذب انسان کا فطری حق ہے۔ ذاکر مجید کی جبری گمشدگی کے خلاف ان کی بہن فرزانہ مجید نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے منعقد کی گئی کراچی سے اسلام آباد پیدل لانگ مارچ میں شرکت کی اور بھائی کے جبری گمشدگی کے کیس کو عالمی سمیت ملک کی عدالتوں میں پیش کیا۔ تو کہتے ہو کہ وہ بلوچستان میں آپ لوگوں کے محافظ ہیں، وہ ہمارے محافظ ہیں یا ہمارے قاتل ہیں؟ یہ بھی آپ لوگوں پر ایک سوال ہے۔ محافظ جو ہوتا ہے وہ جو ہے لوگوں کی تحفظ، لوگوں کو تحفظ دیتا ہے۔ محافظ وہ نہیں ہوتا کہ کسی اسٹوڈنٹ کو زبردستی اٹھا کر لے جاؤ گاڑی میں پھینک دو اسے، پھر اس کی مسخ شدہ لاش پھینک دو۔ یہ سوالات نہیں ہیں، ہمیں ان سوالات کا جواب چاہیے۔ ہم ان سوالات کے لیے نکلے ہیں، ان سوالات کے جوابات کے لیے ہم لوگ جو 3000 کلومیٹر سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ پاگل نہیں ہیں، پاگل لڑکیاں نہیں ہیں جو سڑکوں پر پھرتی ہیں۔ ہمیں جو ہے ہم لوگ اپنے گھروں سے ہم لوگ درد اٹھا کر لے کر آئے ہیں۔ ہماری مائیں نفسیاتی مریض بن چکی ہیں اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ بچوں کو 10 سالوں سے آپ لوگوں نے ٹارچر سیلوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ ان سوالوں کے جواب دیں ہمیں۔ ان کی جتنی ان سے چھوٹی چھوٹی ہماری وہاں پر خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، ان جیسی جو عورتوں کی بھائیوں کو جو اپنے بھائیوں کا مسخ شدہ لاش اٹھا چکی ہیں، بوڑھی مائیں اپنی مسخ شدہ بچوں کا مسخ شدہ لاش اٹھا چکی ہیں۔ ماما قدیر خود اپنے بیٹے کا مسخ شدہ لاش اٹھا چکا ہے، یہ بچہ خود اپنے باپ کا مسخ شدہ لاش دے چکا ہے۔ ان سوالوں کا جواب دو نا۔ یہ BLA، نقشہ، برآمدہ، خیر بیار، خیر بخش مری، آپ اس طرح کے سوالات ہم سے کیوں کرتے ہو؟ وہ سپورٹ کریں گے ہمیں، کیوں نہیں کریں گے؟ ہم انہیں کے بچے ہیں۔ آپ لوگ ہمیں مارو گے، وہ کیسے نہیں پوچھیں گے آپ لوگوں سے؟ وہ کیسے جنیوا میں نہیں بتائیں گے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلوچستان میں مار رہے ہو؟ یہ سوالات ہے آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ کر رہے ہو؟ ہم لوگ پاگل لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ ڈرامہ نہیں کر رہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہو، ٹرک کر رہے ہو بلوچ ماؤں اور بہنوں کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کے؟ ہمیں ان سوالات کا جواب چاہیے۔ کیا آپ لوگوں کی مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا جو ہے 5 سال پہلے آپ لوگوں نے مجھے سڑکوں پر دیکھا تھا کہ فرزانہ مجید کون ہے؟ کیا 5 سال پہلے آپ نے اسے دیکھا تھا؟ کیا 5 سال پہلے ماما قدیر نے نیٹو کو بلایا تھا؟ اس طرح کے آپ لوگ بیٹھ کر ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ابھی میرے سوالوں کا جواب دے۔ آپ اپنی حکومت کو، اپنی نواز شریف کو بولو۔ فرزانہ جو ہے کہتی ہے مجھے 5 سال میں یہاں پہ جسٹس کیوں نہیں ملا؟ آصف زرداری سے پوچھو مجھے یہاں پر 5 سال میں جسٹس کیوں نہیں ملا؟ مجھے ان سوالات کا جواب چاہیے، اس لیے میں UN کے پاس جا رہی ہوں۔ UN کو کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ مجھے کوئی ادارہ سننے والا نہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں سنا نہیں جا رہا ہے مجھے؟ آیا مجھے بولنا نہیں آتا ہے؟ مجھے چلنا پھرنا نہیں آتا یا مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ کیوں نہیں مجھے سنا جاتا یہاں پہ؟ یہ ہے میرے سوالات۔ ان سوالات کا جواب میں پاکستانی ریاست سے چاہتی ہوں، اور جو میرا بھائی ہے، میرے بھائی نے جو گناہ کیا ہے، جو ایلیگیشنز ہیں اس کے اوپر ریاست لگا رہی ہے، ایلیگیشنز کے ساتھ اپنے سپریم کورٹ میں آپ اسے پیش کرو، ہائی کورٹ میں آپ اسے پیش کرو، آپ اسے سزا دو۔ فرزانہ مجید نے کچھ کہا پھر آپ لوگ بولو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ باتیں جو ہے ریاست سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔
हमारे जो है मसाइल आप लोगों को नजर नहीं आते। आप लोगों को जो है सिर्फ कि ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, ये क्यों भूख हड़ताल में बैठे हो, ये क्यों अक़वाम मुत्तहिदा के पास जा रहे हैं, ये क्यों विफाक में नहीं आ रहे हैं, ये क्यों पार्लियामेंट ने किया क्या है हमारे लिए। आलमी इदारों और मुल्की अदालतों की जानिब से मुख्तलिफ यकीन दहानियों के बावजूद जाकिर मजीद बलोच ताहाल लापता हैं और उनके अदम बाजियाबी ने ख़ानदान में कोहराम जैसे माहौल को जन्म दे रखा है। इसी तरह जाकिर मजीद की माँ भी गुज़िश्ता 12 सालों से अपने लख्त जगर की बाजियाबी के लिए लापता अफराद बाजियाबी तहरीक का हिस्सा है और एहतजाज करती आ रही है। रवां साल उन्होंने दीगर लापता अफराद के लवाहिकीन के साथ इस्लामाबाद का रुख करते हुए डी चौक पर एहतजाजी धरना दिया। इस्लामाबाद की सर्द सड़कों पर कई रातें गुजारने के बावजूद इन्हें हुकूमत की जानिब से कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई की यकीन दहानी नहीं की गई। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साबिक वाइस चेयरमैन जाकिर मजीद की जबरी मुश्तगी को 12 साल का तवील दौरानिया मुकम्मल होने पर इनकी वालिदा ने बेटे की अदम बाजियाबी पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि बेटे की बाजियाबी के लिए ज़ईफ़, कमज़ोर और बूढ़ी होने के बावजूद कोयटा से लेकर इस्लामाबाद तक एहतजाजी मुजाहरे करती रही हूँ, जबकि ताहाल इनके बाजियाबी की राह देख रही हूँ। उन्होंने कहा कि बेटे की बाजियाबी के लिए आज भी मैं कोयटा, कराची और इस्लामाबाद की सड़कों पर इसलिए बैठी हूँ जबकि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही है। नौजवान बेटे के लापता होने की वजह से मैं और मेरे ख़ानदान के अफराद एक कर्बनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें हों या दुनिया के वो ममालिक जो महज़ब होने का वायदा करते हैं, दुनिया के गासिब हुकूमतों के हाथों आलम इंसान पे होने वाले मज़ालिम पे इनकी खामोशी इनकी मुजरिमाना गफलत को ज़ाहिर करती है। ये जानते हुए भी कि अक़वाम मुत्तहिदा और जिनेवा कन्वेंशंस के मुआहदात इंसानी हकूक़ की पासदारी का उन्हें पाबंद करती है, जहाँ वो इन ममालिक के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात करें जो इन मुआहदात की पासदारी नहीं करते, लेकिन इनकी मुजरिमाना गफलत की वजह से आए रोज़ इन मज़ालिम में इजाफ़ा होता जा रहा है।